بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، اس دھرتی پر جس کے پاس بھی عزت ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے بیٹھنے والے وہ بھی عزت کے حامل، جو حضور کے پیچھے بیٹھے، جو حضور علیہ السلام کے دائیں بیٹھے بائیں بیٹھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک روضے میں آج بھی سونے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر سونے والے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ بھی عزت کے حامل ہیں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جس صحابی نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کے ہجرت کا راستہ طے کروایا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن حسنین کریمین کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر گھمایا ہے، ان کو کھلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی عزت سے نوازا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، جس طرح سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا جس نے آپ کے اصحاب کی تعظیم نہیں کی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام ترمذی نے لکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور دیکھو پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے اصحاب کے بارے میں کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ فرمایا من سبا صحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے جہان کی لعنت ہے۔ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے، دنیا کے غوث اکٹھے ہو جائیں، کتب اکٹھے ہو جائیں، ابدال اکٹھے ہو جائیں، کوئی نجبا کی صف میں آ جائے، کوئی کلندریت کا وصف اپنا لے، سارے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن کسی ایک صحابی کے رتبے کو بھی نہیں پا سکتے۔ صحابہ کا رتبہ اتنا بلند ہے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے اوپر اسلام کا علم بلند کیا ہے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، اولئک ھم الصادقون کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور کہیں جو ہے ان کی فلاح و کامیابی کے اوپر شہادت قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، اور کہیں ان کے ایمان کی گواہی قرآن ہمیں سناتا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ اور دیکھو پھر یہیں تک محدود نہیں، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کا مطالعہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، لوگو ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ تمہیں ستھرا بھی کرتے ہیں، تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، تمہارے اندر علم و حکمت کے موتی بھی ڈالتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ لفظوں کے اوپر غور کیجئے کہ جس وقت اس آیت مقدسہ کے پہلے مخاطبین آتے ہیں تو وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ رسول تمہیں ستھرا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو کتنا ستھرا کیا، ان کی طہارت جو ہے وہ کتنی تھی، قرآن نے گواہی دے دی کہ میرے محبوب نے اپنے
اپنے صحابہ کو اتنا ستھرا کر دیا ہے، قرآن نے گواہی دے دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوستو یہ جو رضا کا مجدہ ہے جانبین سے ہے، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی، اور میں علام الغیوب ہو کے کہتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات موجود ہے، جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس رب سے بھی راضی ہیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی حقیقی محبت اور حقیقی تعظیم عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔